مدینے کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریر رکھی جس میں صرف ان کی خواتین مدینہ اور مکہ کی سب خواتین کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا۔ یہودیوں کی سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے مسلمانوں کی نبی، ہم عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شرکت ہوگی تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ کے پاس کوئی بھی ایسی قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ اس دعوت پر پہن کر آ سکے گی، اور جب وہ پرانے لباس میں آئے گی تو ہم سب مدینہ اور مکہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بے عزتی کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو، خود کو دو جہاں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مذاق اڑائیں گے، جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ظاہر ہو کر رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی چال سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ آپ کی تقریر میں شرکت ضرور ہوگی۔ جب وہ عورتیں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتایا اور یہ بھی بات بتایا کہ فاطمہ، ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بڑے گھروں کی عورتیں تمہیں بلا کر تمہارا کپڑوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں اذان ہو گئی تو سیدہ فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور حضور اکرم بھی مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ نے خود سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رضا میں خوش ہوں، میں جس بھی حال میں ہوں بہت خوش ہوں، لیکن یہودی آپ کے دو جہاں کا حضرت محمد کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اے میرے رب، میرے لیے کوئی ایسا عذاب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارا نبی کا مرتبہ بلند کر سکوں۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر دستک دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رسول اللہ، مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ کو خدا اور اپنا سلام پیش کیا، پھر عرض کی، اللہ کے رسول خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے ایک پیارا سا لباس بھجوایا ہے، اس کو قبول فرمائیے تاکہ آپ کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تحریک میں شرکت کرے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، میری لاڈلی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک عمدہ سا لباس بھجوایا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر یہودیوں کی عورتوں کے تقریر میں جا سکو۔ اگلی صبح حضرت سیدہ فاطمہ نے لباس پہنا اور یہودیوں کی عورت کی تقریر میں تشریف لے گئی، جہاں پر سب عورتیں دروازے پر جمع بیٹھی تھی۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ محفل میں تو جیسا سناٹا ہی چھا گیا، سب کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے بھی کیسے، وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں۔ سب عورتیں رسول اللہ کی لگتی جگر سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتی رہ جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھے کہ لباس کیسا سلائی کیا ہوگا، لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا۔ یہودی عورتوں سے رہا نہیں گیا، آخر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں بھی تھی۔
وہ بھی اسی طرح کا لباس خریدنا چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بابا آقا، دو جہاں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ لباس دیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ کے خوبصورت اور لباس کی چمک دمک کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی، کتنا خوبصورت لباس ہے۔ یہاں تک کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار کی بیوی بھی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئی۔ وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا کہ ایسی لباس تو دنیا میں نہ ہی مل سکتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی رحم و کرم ہے۔ وہ بھی یہ باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کا شان پر۔ تو دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔